بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور پرورش ہوئی۔ یہیں سے دین اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی بھی یہیں نازل ہوئی۔ اسی شہر مکہ میں مسلمان حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ جیسی مبارک اور پرامن سرزمین کو جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ روئے زمین کے کسی شہر کو حاصل نہیں۔ خالق کائنات کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف بھی اسی شہر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یقیناً سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما ہے۔ مکہ مکرمہ کی تعظیم، تکریم اور اس کی حرمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کی حدود حرم میں خون بہانا تو درکنار، درخت تک کاٹنے کی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا ابو شریح عدوی سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مکے کو حرم قرار دیا ہے اور اسے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا، لہٰذا جو کوئی اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مکے میں خون بہانا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے مکے کے کسی درخت کو کاٹنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص مکے میں فتح مکے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو اپنے لیے حجت بنائے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکے میں قتال کی اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دن کی صرف 1 ساعت گھڑی کے لیے اجازت دی تھی، اور آج اس شہر مکہ کی حرمت کل کی طرح پھر سے لوٹ آئی ہے، اور چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب یعنی غیر موجود لوگوں تک یہ حدیث پہنچا دے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القیامہ۔ یقیناً اللہ تعالی نے اس شہر مکہ کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ہی سے حرمت والا بنایا تھا، لہٰذا حرمت الہی کی وجہ سے یہ شہر قیامت تک حرمت والا ہی رہے گا۔